تو آپ کر نہیں رہے ہیں، اس لیے اس پہ تو احسان نہیں رکھا جا رہا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ قرآن کہتا ہے لا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. یہ تو وہی ہے جو پہلے تھا. کالذی، اس شخص کی طرح، یعنی اپنے یہ جو دیا ہوا ہے تمہارا صدقہ، تو صدقہ ہی سے ہے نا، اس کے معنی میں کسی چیز کو سچ کر دکھانا. یہ جو صدقہ، قرآن کے الفاظ بڑے موجز نما ہیں. نہیں ہوتی ہے ایمان کی تصدیق، اس کو باطل نہ کر دو. یوں احسان بھر کے، یوں اذیت پہنچا کے آگے ہے. یا کالذی ينفق مالہ رعاء الناس، یا اس کی طرح جو محض دوسروں کو دکھانے کی خاطر یہ کرتا ہے. یہ اور چیز آ گئی. یہ اس ایک فرد سے نہیں مانگ رہا معاوضہ، لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ کچھ کر رہا ہے. اور قرآن کریم نے اسے قرآن عزیزان مان بدترین جرم قرار دیا ہے. یہ کیا بات ہے؟ کیوں ایسا قرار دیا گیا ہے؟ یہ بڑی گہری چیز. اس میں دو باتیں سمجھنے کی ہیں. جیسا میں نے ابھی عرض کیا، تو یہ جو اپیل ہو رہی تھی فنڈز کی، اس کے لیے دیا سب نے بڑھ چڑھ کے دیا. تو ہم دیکھتے ہیں اس قسم کے جو چندے ہوتے ہیں. اس کے بعد مثلاً ہسپتال بننا ہے تو وہ بن گیا، ایک مقصد پورا ہو رہا ہے. وہ ان کو کہتا ہے کہ تم نے باطل کر دیا اپنا دینا جو ہے. تو یہ ایک چیز جو طبی طور پہ تھی وہ تو سامنے کھڑی ہو گئی. یہ باطل کیا ہوا ہے؟ اس نے ان سے تو مانگا نہیں ہے اجر، لیکن اب گرا قرآن گہرائیوں میں. اس سے اس کے اپنے ایگو کی سیٹسفیکشن ہو رہی ہے، ہمارے نفس کی تسکین ہو رہی ہے. دے رہا ہے اس کے لیے، یہ اگر مانگ رہا ہے. اگر اس چندے کا کہیں اعلان نہ ہو، اس کے لیے کہیں ٹیبلٹس نہ لگی ہوئی ہوں، ڈپٹی کمشنر صاحب پرزائڈ نہ کر رہے ہوں، دوسرے لوگ جو ہیں اسی برادری کے وہ ایک دوسرے کو دیکھ نہ رہے ہوں، یوں شہرت نہ ہو رہی ہو، یہ کچھ نہ ہو رہا ہو، یہ کسی کو ایک پائی نہیں دے گا. صبح سے پتہ نہیں کتنے صاحب احتیاج اس کے دروازے سے محروم واپس چلے گئے. ایک پیسہ نہیں اس نے دیا کیونکہ کمرے کے اندر وہ مانگ رہے تھے. شام کو باہر اس جلسے میں گئے ہیں صاحب، اتنا بڑا پرتباک ریسپشن ہوا ہے، بہت بڑا ہار بھی گلے میں ڈالا گیا ہے، یہ سارا ہجوم بھی ہے. بڑھ چڑھ کے وہاں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. 5,000 10,000 کہتے ہیں کہ صاحب دیکھیے نا، انہوں نے 5 کا 10 انہوں نے کر دیا. اچھا جی میرے 20,000 روپیہ بھی مل رہا ہے، ہاسپٹل بھی کھڑا ہو رہا ہے. قرآن کہتا ہے کہ تم نے اپنا عمل باطل کر دیا. باطل کر دیا کیا مانے ہے؟ ذرا سی مشکل بات ہے، کوشش کروں گا عام الفاظ میں واضح کرنے کی. یہ جو عام نظریہ حیات ہے، انسانی زندگی یہی طبعی زندگی، فزیکل لائف، مادی زندگی، اس میں ساری چیزیں اسی مٹیریل میجر سے مانی جاتی ہیں. مادی طور پر روپیہ ہے، دیا ہاسپٹل کا کمرہ ہے، دونوں مادی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، اس میں نمود ہے، شہرت ہے، نام ہے، افسروں کی نگاہوں کے اندر بڑا بننا ہے، اپنی برادری میں معزز ہونا ہے. ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں اس مادی دنیا سے تعلق رکھتی ہیں.
اس کا تعلق جیسا میں نے ابھی عرض کیا ہے ایگو کی سیٹسفیکشن سے ہوا، خالص ایموشنل ہوا، بالکل جذباتی ہوا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر یہ چیزیں موجود نہ ہوں تو پھر یہ ایک پیسہ بھی نہیں دے گا۔ محرکات یہ ہے اس کے، ان کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ یہ اس قسم کی چیز کسی محکم نظام کی بنیاد نہیں بن سکتی۔ ایک حاکم کو تبدیل ہو جانے دیجیے، اس کے بعد دیکھیے جہاں تک وہ بنا ہوا ہوتا ہے پارک وہیں تک کھڑا ہوتا ہے، وہ رو رہا ہوتا ہے اس جانے والے کی جان کو، اس دینے والوں کی جان کو۔ کتنے شہروں میں آپ جا کے دیکھیں گے بہت بڑی ٹیبلٹ بھی لگی ہوئی ہے، فلاں کمشنر صاحب کے ہاتھ سے یہ لکھایا گیا رکھا ہوا، آپ دیکھتے ہیں کہ باغ کے دروازے میں ایک کباڑ لگا ہے تو دوسرا نہیں لگ سکتا۔ کیا ہوا تھا؟ تو یہ بدل گیا سمجھے رہے، دیکھتے ہیں محکم نظام نہیں بن سکتا ان محرکات کی بنا پر۔ قرآن کیا کہتا ہے اس کے مقابلے میں؟ وہ کہتا یہ ہے کہ زندگی یہی مادی زندگی نہیں ہے، یہ ہے عزیزان من جسے ایمان کہتے ہیں۔ ایمان یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک اور شے بھی ہے جو مادی نہیں، جو طبعی نہیں، جو فزیکل نہیں، وہی جسے انسانی ذات کہتے ہیں، اس کی پرسنالٹی کہتے ہیں۔ مقصود حیات یہ ہے کہ اس انسانی ذات کی نشو و نما ہوتی چلی جائے۔ بنیادی اصول قرآن نے یہ کہا ہے کہ یاد رکھو تمہارے مادی جسم کی کبھی جسم کی پرورش ان چیزوں سے ہوتی ہے جنہیں تم خود کھاتے ہو، لیتے ہو، اپنے لیے استعمال میں لاتے ہو، اور تمہاری ذات کی نشو و نما ان چیزوں سے ہوتی ہے جو تم دوسروں کی نشو و نما کے لیے دیتے ہو۔ اجر اور بدلہ تمہیں ملتا ہے، وہ کس شکل میں ملتا ہے کہ اس سے تمہاری ذات کی نشو و نما ہوتی ہے، اور یہ نشو و نما یافتہ ذات ہے کہ جو یہاں کی زندگی میں نے عرض کیا ہے کہ یہ جو جماعت بنتی ہے اس قسم کے لوگوں کی، ان کی یہ زندگی بھی بڑی شوکت اور حشمت کی اور حسن اور خوبصورتی کی زندگی ہوتی ہے، لیکن اصل چیز وہ یہ کہتا ہے اس طرح سے تربیت یافتہ ذات مرنے کے بعد کی زندگی میں اگلی ارتقائی منازل طے کرتی ہے۔ یہ ہے عزیزان من ایمان۔ ایمان باللہ یہ کہ خدا نے اس قسم کی اقدار دی ہیں کہ جن سے انسانی ذات کی نشو و نما ہوتی ہے۔ ایمان بالآخرت کہ نشو و نما یافتہ ذات زندگی کے اگلے ارتقائی منازل طے کرنے کے قابل ہو جاتی ہے۔ یہ ہے ایمان، اللہ اور آخرت پہ ایمان۔ غور کیجئے قرآن کیا کہتا ہے کہ وہ لوگ جو لوگوں کو دکھانے کی خاطر مال خرچ کرتے ہیں، لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، ان کا اللہ اور آخرت پہ ایمان نہیں ہوتا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے اس نے اس صف سے ہی نکال دیا ان کو۔ مسلمانوں کے صف میں ہے، مردم شماری کے رجسٹر میں نام ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، نیکی کے کام بھی کر رہا ہے، جذبہ آ گیا اندر ریا ناس کا۔ قرآن نے بجب جملے سے قلم اس کو نکال کے رکھ دیا اس سب سے، انہوں نے بولتا ہے جامع آخر، یہ اللہ اور آخرت پہ ایمان نہیں رکھتا ہے۔ اللہ اور آخرت پر ایمان تو دل کے اس جذبے کا نام تھا، اور یہ میں عزیزان من اپنی طرف سے نہیں کہتا، اور میں عرض کر دوں کہ کبھی بھی قرآن کے متعلق کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہوں گا، یہ تو شرک ہوتا ہے بہت بڑا، دور بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلی ہی آیت کے اندر ہے یہ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ اب دیکھیے کیا کہتا ہے قرآن، کاہے کے لیے خرچ کرتے ہیں؟ تَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ،
اپنی ذات کے اس بات کے لیے جو خرچ کرتا ہے. ریاء الناس کے مقابلے میں بات خود قرآن نے بتا دی تھا. اپنی ذات کے ڈیولپمنٹ کے لیے، اس کی انٹیگریشن کے لیے، یہ لفظ اس کے لیے زیادہ صحیح ہے، کیونکہ قرآن نے دوسری جگہ جو کہا ہے، ذات کے خلاف جو کہا ہے، وہ فجورہم کا فجورہا، اس کا ڈس انٹیگریٹ ہو جانا. یہاں اس کے لیے تثبیت کہا ہے، انٹیگریشن. یہ صحیح ترجمہ ہے اس کا انگریزی زبان کے اندر. ڈیولپ پرسنالٹی جو ہے انٹیگریٹڈ ہوتی ہے. کسی کو انسان کی ایسی سیرت کہتے ہیں جس میں وہ یہ نہیں ہوتا کہ کبھی یہ ہے اور کبھی وہ ہے. بات دوسری طرف چلی جائے گی. یہی کہا ہے تثبیتاً من انفسہم، یہ ہے مقصد تمہارا، یہ ہونا چاہیے مقصد تمہارا. اب اس میں آپ دیکھ لیجیے عزیزان من، کسی دوسرے سے بدلہ لینا تو مانگنا تو ایک طرف رہا، یہ ریاء الناس والی بات بھی اس کے اندر نہیں ہوگی. وہ تو دوسروں کو دکھانے کے لیے یہ کاری نہیں رہا، وہ تو خود اپنی ذات کی تثبیت کے لیے یہ کچھ کر رہا ہے. اور یہی چیز ہے قرآن کریم نے ریاء الناس کے لیے جو لوگ یہ کرتے ہیں، سنیے اس کے لیے لفظ کیا استعمال کرتا ہے قرآن. یاد رکھیے، آپ کو معلوم ہے قرآن کریم کی روح سے شیطان انسان کے فالس ایگو کے وہ جذبات ہیں، پندار نفس کے، جو اس کو سرکشی کے اوپر ابھارتے ہیں. اسے قرآن نے شیطان کہا ہے. کہا یہ ہے 4/38 4/38 والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، وہی الفاظ ہیں. وہ لوگ جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کی خاطر صرف کرتے ہیں. ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اور وہ اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں. وہی الفاظ ہیں جن کو پھر یہاں دوہرا دیا گیا. کیا ان کے لیے کہا وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، دراصل شیطان ہوتا ہے ان کا قرین، ان کے ساتھ بیٹھا ہوا. کتنا برا ہے یہ قرین. محرک کیا ہوتا ہے اس قسم کے خرچ کرنے کا؟ اپنے ایگو کی سیٹسفیکشن، پندار نفس کی تسکین. تو یہ ہے جو کچھ یہ کرتے ہیں. نہ خدا پر ایمان ہے نہ آخرت پہ ایمان ہے. خدا اور آخرت پہ ایمان عزیزان من اپنی ذات پر ایمان کے معنی ہوتے ہیں. مادے کی پیدا کردہ نہیں، کبھی قوانین کے تابع نہیں. خدا کی توانائیوں میں سے بخشی ہوئی ایک توانائی جو اس کی عطا کردہ اقدار کے تابع نشو و نما پاتی ہے. موت سے بھی اس کا کچھ نہیں بگڑتا، اس سے آگے چلتی ہے ایمان بالآخرت. اگر یہ نہیں ہے تو دوسری چیز پھر وہ شیطان اپنے ایگو کے سرکش جذبات، ان کی تسکین کے لیے یہ کچھ یہ کرتا ہے. میں نے عرض کیا تھا ابھی کہ مسلمانوں کی سب میں نام ہے، مردم شماری کے رجسٹر میں نام ہے. اتنا ہی نہیں ہے، نمازیں پڑھتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ان نمازیوں کے متعلق قرآن نے کیا کہا؟ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز صلاۃ کے مقصد سے غافل ہے، نگاہ مقصد پہ ہے ہی نہیں. کون ہے یہ؟ الذین ہم یراؤون،
سلاد کو وہ سمجھے ہیں جو لوگ دیکھتے ہیں جس کو، اس کے لیے یہ کچھ کرتے ہیں۔ بھئی یہ کچھ جو کرتے ہیں کہ چلو لوگ دیکھیں، نمازی کہیں، پھر اس کے لیے تو جس وقت وہ نماز پڑھتے ہیں وہ تو تھوڑا سا وقت ہوتا ہے نا، اتنے میں کسی نے دیکھا نہیں دیکھا، مسجد کی چار دیواری کے اندر ہوتا ہے، پھر ایک بہت بڑا سائن بورڈ لٹکا ہوا ہوتا ہے، مراد پہ آ گیا متھے۔ مقصد ہر وقت یہ ہے، بہت اچھا نماز ضائع ہوئی، کہتا نماز ضائع نہیں ہوئی، یہ نمازی تباہ ہوگا، کیا ہوا اس سے؟ کہتا اس سے ہوا یہ کہ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، رزق کے ان چشموں کو جنہیں بہتے پانی کی طرح رہنا چاہیے تھا بند لگا کے اپنی ذات کے لیے روک لیتا ہے۔ دیکھتے ہیں یہ ریان ناز کیا چیز ہو گئی تھی۔ سلاد تو ایک اس چیز کے مشق کے لیے یہ تھی کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری صلاۃ، میرے فرائض زندگی، میری زندگی، میری موت، ساری کی ساری تیری ربوبیت عامہ کے لیے وقف ہے۔ اور اگر صلاۃ کے بعد ہوا یہ ہے کہ تیری ربوبیت کے عامہ کے راستے کے اندر بند لگانے شروع کر دیے ہیں، وہ کہتا ہے ویل للمصلین، اور تباہ ہو گیا یہ نمازی کم وقت گیا۔ نماز پڑھ کے معاشرے کے اندر اعتماد جماتا ہے، رزق کے سرچشموں کے آگے بند لگاتا ہے، تو تباہ ہو گیا جی۔ ریا و ناز، آپ نے دیکھا عزیزان من، ان لوگوں کے متعلق کیا کہا، میں نے ابھی عرض کیا ہے، عزیزان من بڑی گہرائی سے قرآن سمجھنے کی چیز، عجیب چیز۔ ریان ناز کے لیے چندہ دیا ہے، ٹھیک ہے، ہاسپٹل کا کمرہ بننا تھا، بن گیا، یہ ساری چیزیں طبعی فائدہ کے لیے، یہ کچھ ہو گیا۔ قرآن اسے بنیادی فائدے کہتا ہے، پیشتا افتادہ مفاد کہتا ہے۔ دیکھیے وہ یہ نہیں کہتا کہ ایسا کرنے والے جو ہیں ان کی یہ چیزیں بھی نہیں ہوتی، وہ تو روز ہمارے سامنے ہوتی ہیں، کہتا یہ ٹھیک ہے، یہ سب کچھ ملتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، ہوتا کیا نہیں ہے، وہ جس سے اس کی زندگی کی اگلی منزلوں کو سنورنا تھا وہ نہیں ہوتا۔ من یہ مقام ہے جہاں وقت آ جاتا ہے یہ سوچنے کے لیے کہ یہ واقعی خدا کا کلام ایسا ہے۔ مذہبی دنیا میں یہاں تک نگاہ کسی انسان کی نہ جا سکتی، کس قدر کلیئر میں یہ چیز ہے کہ یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی علیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ مقاصد یہ ہے کہ ٹھیک ہے صاحب، ایک ہسپتال بن جائے، کمرہ بن جائے، یہ مجھے مل جائے، یہ کہتا ہے یہ چیزیں کبھی قانون کے مطابق ہوتی ہیں، کبھی قانون کے مطابق ملتی ہیں، موفر ہم دیتے ہیں، اس کو دیتے ہیں، ان کو ہم پورا دنیا، اس کی زینت کی چیزیں، آزائشیں، آرائشیں، یہ ساری چیزیں ملتی ہیں۔ وہم فیہا لا یبخسون، ذرا سی بھی اس میں کمی نہیں ہوتی۔ بالکل ٹھیک ہے، 100 روپیہ دیا ہے، 100 روپے کی جتنی اینٹیں آتی ہیں پوری اس میں آ جاتی ہیں سر، ریان ناز کے لیے ہو، من و احسان کے لیے ہو، کچھ بھی ہو، اس میں اتنا آ جاتا ہے، بالکل نہیں اس میں کمی ہوتی۔ لیکن اولئک لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، مستقبل کی زندگی میں ان کے لیے سوائے تباہی کے کچھ نہیں ہے۔
وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. یہاں پہنچنے کے بعد، اس درجے میں جانے کے بعد، یہاں ان کے اعمال غارت گئے، یہاں باطل ہوئے، وہاں نہیں ہے. 11/15-16 بہت سی آیات ہیں قرآن کریم کی ان معاملے میں. کیا عجیب چیز ہے، کتنا ریشنل جاتا ہے. من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ. جو مستقبل کی کھیتی چاہتا ہے وہ ہم اسے دیتے ہیں، بڑھا کر دیتے ہیں. ایک دانے کے 10 42/20 42/20 معاف رکھیے گا، پہلے نہیں میں نے ریفرنس. نزد لہ فی حرثہ. وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِ مِنْهَا. اور جو یہی ان سے کچھ خرید لینا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، تو اسے ہم دے دیتے ہیں، مل جاتا ہے. فَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ. مستقبل کی زندگی میں پھر اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوتا. تم لینا ہی یہ چاہتے تھے، تمہیں یہ مل گیا، وہ تو تم لینا ہی نہیں چاہتے تھے، اس میں کیسا حصہ تمہیں ملے گا. آپ دیکھتے ہیں کس طرح سے دونوں دنیایں الگ کر کے قرآن رکھ دیتا ہے. دوسرے مقام پہ اس نے کہا ہے کُلًّا نُمِدُّ ہَؤُلَاءِ وَہَؤُلَاءِ. یہ دونوں جماعتیں جو ہیں، دونوں کو ہمارا قانون کبھی مدد دیتا چلا جاتا ہے. کیا چیز ہے سر. جو بھی اپنی کھیتی میں قاعدے کے مطابق محنت کرتا ہے، وہ ہرچرن سنگھ ہو یا عبداللہ ہو، کہتا ہمارا قانون ہے، کبھی کا قانون دونوں کو مدد دیتا چلا جاتا. مل جاتا ہے یہ کچھ، بس فرق آگے جا کے پڑتا ہے کہ اس کی نگاہ یہیں تک تھی، یہی کچھ ملا. وہ تثبیتاً لأنفسہم کرتا تھا، یہ کچھ بھی ملا. اتنے روپاؤں کی اتنی اینٹیں تو اس کی بھی آ گئی، لیکن وہ جو اس کا مقصد اور اس کا جذبہ تھا وہ دوسرا تھا. اس کا جو اجر ہے وہ ہے جسے آپ کہتے ہیں ذات کی نشو و نما سے آگے چلنا. ایک بڑی اہم آیت کون سی اہم نہیں ہے، یعنی میرے ریفرنس کے اعتبار سے. یہ لوگ جنہوں نے یہ سارا کچھ دیا، ان میں وہ بھی شامل تھے کہ جنہوں نے محض اس مقصد کے لیے دیا جسے قرآن لمرضات اللہ کہتا ہے. یہ بھی تھے جنہوں نے رعاء الناس کے لیے دیا. چندے کی فہرست میں دونوں کے نام میں یکساں طور پہ لکھا ہوا ہوگا. چیزیں بھی ان کے روپے کی اتنی اتنی آ گئی ہوں گی. یہ دونوں چلے گئے آگے، اور وہاں جانے کے بعد ان میں سے یہ جو ہے ایک، اسے قرآن کے الفاظ میں سمجھانے کے لیے جہنم کی طرف لے جائے، یہ جو ہے اسے جنت کی طرف لے جائے. اور وہ کہہ رہا ہے کہ لمیاں دونوں ہم اسی جلسے میں ایک ہی میں تھے، ایک ہی طرح کی اپیل ہوئی تھی، اور ہم نے ایک ہی جیسے وہاں پیسے دیے تھے. اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ یوم یعرض الذین کفروا 46/20 46/20 بڑی اہم آیت ہے. یوم یعرض الذین کفروا علی النار. جہنم کے کنارے پہ لے گئے تو اس نے یہ کہا کہ صاحب ہمیں یہ کیا بات. سنیے جواب. اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها. تم وہی اس کا بدلہ لینا چاہتے تھے، وہی دے دیا تھا تمہیں. بھائی مل گیا تھا نا. امان نال دس ذرا کمی نہیں کرتے ہم تو. تم نے وہی مانگا تھا، وہاں دے دیا. اليوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق. کیا بات کہہ گیا ہے. کہتا وہاں یہی چاہتے تھے نا، بڑا بننا چاہتے تھے حق کے بغیر.
قرآن نے بڑے بننے کو متون قرار نہیں دیا عزیزان من. کبریائی تو خدا کی شان ہے، انسان کے اندر بھی ہونی چاہیے. فرق یہی ہے، وہ بالحق ہوتی ہے، یہ بغیر حق ہوتی ہے. دیکھیے بغیر حق قرآن کیسے عجیب چیز ہے، اس میں کیا گیا ہے. ایگو اور پرسنالٹی میں فرق کیا ہے. سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹ ہمارے یہاں کے تو دونوں میں فرق جانتے نہیں ہیں. یہ تو ویسٹ کی سائیکالوجی ہے، وہ تو ایک ہی چیز ہے. یہ تو فرق قرآن کرتا ہے نا کہ ایک کا استقبال جو ہے بغیر حق ہوتا ہے. یہ جو روز بڑے بڑے فن خواہ نظر آتے ہیں استقبال میں، تو آپ دیکھیے کتنے بڑے ہوتے ہیں. تو ایک اپنے اندر وہ توانائی پیدا کرنا چاہتا ہے جو حسن سیرت کی بنا پہ پیدا ہوتی ہے. یہ استقبال بالحق ہے. عزت کبریائی اسے بھی حاصل ہے. دونوں میں فرق ہے. یہ بالحق رکھتا ہے، وہ بغیر حق کہتا ہے. کہتا ہے تم تستکبرون. استقبال دیکھیے قرآن کے الفاظ، یہ ہوتا ہے کسی چیز کو چاہ کے مانگ کے لینا. تم دیتے وقت چاہتے یہ تھے. بڑائی مل جائے بغیر حق چاہتے تھے. ٹھیک ہے، وہ تمہیں نہیں مل گئی تھی. اس نے اس بڑائی کی تمنا نہیں کی تھی. بڑائی اسے بھی ملی ہے، اس کی ذات میں نشوونما ہوا تھا. تمہارے بورڈ کے سامنے خان بہادر لکھا گیا، تمہیں بھی بدلہ ملا ہے، اس کو بھی مل رہا ہے. اس کا استقبال بالحق تھا، بغیر حق تھا تمہارا جو ہے. اس لیے وہی اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم، تم لینا ہی وہاں چاہتے تھے. تو ہم نے ظلم نہیں کیا جو تم نے دعائی دے دی کہ یا اللہ دونوں کا تو عمل ایک جیسا تھا تو ہمیں معروم کیا جا رہا ہے، اس کو دیے جا رہے ہوں. کہا یہ بات نہیں تھی. تم نے جتنی قیمت اس کی مانگی تھی ہم نے تو پوری قیمت دے دی تھی. ہم بے انصافی نہیں کسی سے کہتے. کہو یہی مانگا تھا نا تم نے، پھر کہو مل گیا تھا نا، ٹھیک ہے نا، حساب بے باک ہوا تمہارا. اب کیا مانگتے ہو؟ یہ وہ تھا جس نے قرض اللہ قرضا حسنا، اس نے ہمیں قرض دیا تھا، اب مانگ رہا ہے. اس لیے اسے اب دے رہے ہیں ہم یضاف کے لیے. ہاں کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر. یہ وہ جماعت تیار کرتا ہے عزیزان من. آپ سوچ لیجئے کہ اس قسم کی جماعت جب تیار ہو جائے، اس کے ہاتھوں سے جو نظام استوار ہوگا اس کے نتائج کیا ہوں گے دنیا کے اندر. جو اپنے لیے یہاں کسی سے بدلہ مانگتے ہی نہیں ہے صاحب. تثبیت لانفسہم کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ صلدا. کیا مثال ہے. ایک تو کھیتی وہ ہے کہ زمین ہل جوتا، کتنی گہری زمین کھودی، پھر اس میں ایک دانہ ڈالا. ایک یہ ہے پتھر کی سل کے اوپر کسی طرح ذرا سی مٹی جم گئی، اس میں ایک دانہ ڈالا. وہ کہتا ہے اس کی کیفیت یہ ہے کہ بظاہر زمین نظر آتی ہے، وہ اس زمین کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہی بارش جس میں اس زمین سے اتنی بڑی کھیتی اگانی تھی، وہ بارش زور سے آتی ہے تو یہ ساری مٹی بہا کے لے جاتی ہے، چٹان کی چٹان باقی رہ جاتی ہے. اس دن تو دونوں ہی زمینیں نظر آتی تھی. زمین اور زمین میں فرق قرآن کے. ہاں لا يقدرون على شيء مما كسبوا. محنت بھی اس نے کی تھی، ٹھیک ہے، کچھ حاصل نہ ہوا، اس کے بعد کچھ مقبرہ بھی نہیں ہے. ریان ناس کے لیے کہا تھا لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، کہا واللہ لا یہدی القوم الکافرین.
جو اس طرح سے کفر کرتا ہے اس کو بھلا کامیابی کے راستے کی طرف رہنمائی کیسے مل سکتی ہے؟ زمین ہی یہ بنائی، چٹان کی چٹان، ذرا ذرا سی اس پہ مٹی پڑی ہوئی، ہمیں لیا مربع مل گیا ہے۔ ایک بارش کا تیز چھینٹا بہا کے لے گیا، وَنَصَبُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ، اور اس کے مقابلے میں دوسرے لوگ جو مستقل اقدار و خداوندی سے ہم آہنگی کی خاطر، اپنی ذات کی نشو و نما کی خاطر یہ کچھ کرتے ہیں، ان کی مثال یہ ہے بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكَلَهَا ضِعْفَيْنِ، زمین وہ بھی نشیب کی نہیں، خراب کی، زیادہ بارش بھی ہو تو ڈبو نہ دے، یہ بھی بڑی خوبی ہوتی ہے۔ زمین ذرا اونچی جو ہوتی، اونچی بھی زمین ہو، اچھی زمین، زور کا بارش پڑے، وہ کہتا ہے کہ دگنی فصل دے دیتی ہے۔ وہی بارش جو اس پہ پڑی وہ ساری بہا کے لے گئی، وہی بارش اس پہ پڑی، اس میں دگنی کھیتی ہوئی۔ دیکھا، اسباب ایک ہی قسم کے ملتے ہیں، نتائج مختلف ہو جاتے ہیں دونوں میں۔ وَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلَّ، زور کی بارش نہ بھی ہو، اس کی تو کیفیت یہ ہے کہ یوں ذرا سا چھینٹا بھی اگر اس میں پڑ جائے پھر بھی کھیتی نکلا گی اس میں سے، یعنی اسباب کی نسبتاً کمی بھی رہ جائے پھر بھی نتائج مرتب ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ قرآن نے کہا تھا کہ تم میں سے اگر 10 ہو گئے تو 100 کے اوپر بھاری ہو جائے گی۔ وہ اسباب کی کمی جو ہے، وہ یہ جو ایمان، یہ نظریہ زندگی جو ہے، اس کی جو زیادتی ہے وہ اس کمی کو پورا کر دیتی ہے۔ مشن کے ساتھ، اپنے مقصد کے ساتھ جو والہانہ عشق اور وابستگی ہے، اس کے لیے جان دینے کی طرف جو دل کے اندر ہے، اسباب کی تعداد کی کمی اس کو یہ پورا کر دیتا ہے جذبہ۔ اللہ کا شکر ہے کہ باقی چیزیں تو ہم صرف نظری طور پہ سمجھتے رہے، مثال دینی پڑتی تھی تو 1400 سال پیشتر یہ ایک ایسی چیز تھی جس کے لیے ہمیں دور نہیں جانا پڑا، ستمبر 65 نے ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھا دیا کہ مقصد کا والہانہ عشق سامان اور تعداد کی کمی کو کس طرح سے پورا کر دیا کرتا ہے۔ کس وقت بات یاد آ گئی، بڑی زود فراموش کام ہے یہ۔ ہمیں پہلے گلا تھا کہ اس نے قائد اعظم جیسے محسن کو بھلایا، وہ بات تو پھر بھی شاید معاف ہو جانے کے قابل ہوگی۔ اس قوم نے ستمبر 65 کو بلانا شروع کر دیا ہے عزیزان من، معاف رکھیے گا، چھوٹا نہیں بڑی بات، فطرت ان کے اس جرم کو کبھی معاف نہیں کرتی۔ اس قوم کی زندگی کا راز اس میں تھا، فطرت کچھ ان کے ساتھ خاص طور پہ مہربان واقع ہوئی ہے۔ اگر میں کہیں تاریخ پاکستان کے اندر جاؤں اور وہ تاریخ بتاؤں آپ کو، اللہ کا احسان ہے مجھ پہ کہ میں ایک سانس اس کے اندر تھا، میں بتاؤں کہ کس قسم کے کچھ مواقع ایسے آئے تھے جن کی توجیہ بھی ہم نہیں بیان کر سکتے تھے کہ یہ کیسے یوں ہو گیا۔ عجیب چیز تھی صاحب، اتنی بڑی مملکت ایک قطرہ خون بہائے بغیر صاحب ملی، بہت بڑی چیز تھی۔ بڑی قدر ناشناس قوم، بھلا دیا ہم نے اس کو۔ ہم سمجھتے تھے کہ اس کے بعد ان کی تقریروں پہ شاید آخری مہر لگ گئی، معلوم نہیں کیوں پھر ایک چیز ایک ناکافی آ گئی۔ پھر 65 کی جنگ میں وہاں وہ جو چیز میزوں کے اوپر بیٹھ کے کیا کرتے تھے، یعنی ہماری تقریب کے لیے پورے سامان میدان جنگ میں آ گئے، وہ ان تمام چیزوں کو لے کر بدر کا میدان ہمارے سامنے آ گیا۔ پھر ایک موقع آیا
ویزا نے من ان مواقع کے اوپر اور نہیں، یہ کم از کم ہم لاہور والے جو ہیں انہیں تو کچھ سوچنا چاہیے۔ عزیزہ نے من ان آنے والے درندوں کے پاؤں کی آہٹ ہمارے کانوں میں یہاں آتی تھی، بچیاں یہاں کھڑی ہوتی تھی۔ وہاں سے اتفاق سے ایک عزیز تھا جو میدان جنگ سے ٹیلی فون کر دیتا تھا، لمحہ بلمحہ اس کے آواز پہ کان ہوتے تھے۔ کہتا یہ تھا کہ یہ جو حصار کھینچا ہے ہم نے، اگر اس میں کہیں ایک جگہ بھی درار پڑ گئی یا شگاف آ گیا تو پورا سیلاب لاہور کو بہا کے لے جائے گا۔ سوچتے تھے ہم ان بچیوں کے متعلق کیا کریں، بھاگنے کا راستہ نہیں تھا، ہوتا بھی تو جی نہیں چاہتا تھا، سوائے اس کے یہ چیز کہ پہلے ان کو ختم کر کے خود ختم ہو جائے، تیسرا راستہ نظر نہیں آتا تھا۔ عزیزان من، اور کچھ نہیں تو کم از کم ان کی ان خدمات کو یہ کام یاد رکھتی۔ کس طرح بھولی ہے اس کے بعد، پھر اسی قسم کی عورت گری میں، پھر اسی قسم کی دھاندلیوں میں، پھر اسی قسم کی ناانصافیوں میں، پھر اسی قسم کی قانون شکنیوں کے اندر۔ عزیزان من، کہیں اگر وہ کسی وقت کسی قسم کی قانون شکنی کر بیٹھتے ہیں، اگر وہ کہیں مال و غنیمت کا جذبہ ان کے اندر آ جاتا اور اس کے اوپر آگے بڑھ کے وہ ہو جاتا نقشہ احد کے میدان میں پیدا ہوا تھا، سوچو کہ ہم کہاں ہوتے، یہ بچیاں کہاں ہوتی۔ تو قوم اور کچھ نہیں، اپنی غیرت کو ہی آواز دے، انہیں نہ بھلا۔ ان کا خون آج بھی بلند آواز سے اپنی قیمت ہم سے مانگ رہا ہے۔ وہ تھے کہ جن پہ ایک چھینٹا پانی کا پڑا لہلہاتی کھیتیاں اگ پڑی۔ یہ چیز جو قرآن کہتا ہے کہ اسباب کی کمی بھی ہو تو یہ جو ایمان کی زیادتی ہوتی ہے یہ بھرپور نتائج پیدا کرتی ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر۔ یہ نہ سمجھو کہ ہم کر رہے ہیں، پتہ نہیں ملے گا نہیں ملے گا، رائے گا ہی چلا جائے گا۔ ایک ایک کے عمل کے اوپر اس کی نگاہ ایسا ہے، دیتا ہے جھولیاں بھر بھر کے دیتا ہے، بشرطے کرنے والا لمرضات اللہ و تثبیتا من انفسہم کرے، نہ تو من ادا کے لیے کہ اس کے سر کے اوپر بوجھ ڈالا ہوا ہے احسان کا، نہ ریان ناز کے لیے کہ نقد بنقد اس کی قیمت وصول کرتا چلا جاتا ہے۔ اس کو بھلا دے، اس مقصد کے لیے کرے لمرضات اللہ، قانون خداوندی کے نظام سے ہم آہنگی کی خاطر یہ کچھ میں کر رہا ہوں، نتیجہ اس کا بدلہ مجھے ملتا ہے کس شکل میں؟ میری ذات کی نشو و نما ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہاں ایک نظام کی تشکیل ہوتی ہے، انفرادی طور پہ میری ذات کی نشو و نما ہوتی چلی جاتی ہے۔ کہا یہ ہے وہ طریق۔ عزیزان من، داعیہ انقلاب کو یہ کہا تھا یہ مرحلہ بڑا ہمت طلب ہے، یہ واشی نامانوس تمہاری آوازوں کے سدھا ان کو، پرندوں کی طرح سکھا ان کو، مانوس کر ان کو، قریب کر لا، محبت 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 دیے چلا جا، سیکشن دیے چلا جا۔ قریب آ رہی، جماعت بن گئی، اب جماعت کی طرف آ رہے ہیں۔ آ گئے تم، بسم اللہ، لو بھائی کام شروع کرو۔ کیا کہ مما رزقناہم ينفقون، قرآن کے پہلے صفحے کے اوپر لکھ کے رکھ دیا، مما رزقناہم۔ یہ نہیں بات کہ صاحب میرے پاس روپیہ نہیں، دولت نہیں، جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے، جو کچھ تمہیں ملا ہوا ہے، کھلا رکھو۔ اس میں سے کھلا رکھنے کے لیے یاد رکھو قریش نے بھی تو سب کچھ اپنا خرچ کر کے 1000 کا لشکر میں لے کے آ گئے تھے، انہوں نے بھی تو یہ کیا تھا۔ کیا فرق تھا ان دونوں کے اندر؟ فرق یہی تھا، وہاں استکبار بغیر حق تھا، چڑھ دورے تھے مظلوموں کے اوپر، یہاں حق کی خاطر کبریائی تھی، یہاں اپنی ذات کی نشو و نما کے لیے تھی، یہاں اس کے پروگرام کی تکمیل کے لیے تھے، لرب العالمین۔ اور اسی کو اس نے کہا ہے عالمگیر انقلاب، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن انسانیت
کوئی اور مقصد رکھے بغیر صرف خدا کی عالمگیر ربوبیت کے لیے اٹھ کھڑی ہوگی، وہ یوم الدین ہوگا۔ عزیزان من، یہاں قرآن کریم نے اس جماعت کے لیے یہ چیز کہہ دی، اگلی آیت کے اندر بھی یہی چیز آ رہی ہے اور بڑے ہی حسین انداز میں آ رہی ہے۔ کنٹیکسٹ میں آپ دیکھتے ہیں کڑی سے کڑی کیسے ملتی چلی جا رہی ہے، اور وہاں جا کر آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ جو آپ کے ہاں آج انشورنس کی شکل ہے، قرآن 1400 سال پیشتر اس کے متعلق کس قسم کا ایک حسین اندازہ دے رہا تھا اور قدر دے رہا تھا۔ اسے ہم اگلے درس میں لیں گے۔ سورہ بقرہ کی آیت 265 تک ہم پہنچ گئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔